بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت سلمان فارسی اسلام سے قبل مجوسی تھے اور مجوسی نام مابا تھا۔ اسلام کے بعد سلمان رکھا گیا اور بارگاہ نبوت سے سلمان الخیر کا لقب ملا۔ آپ کے والد اصفہان کے جی نامی گاؤں کے باشندوں اور وہاں کے زمینداروں کاشتکار تھے۔ ان کو حضرت سلمان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو لڑکیوں کی طرح گھر کی چار دیواری سے نکلنے نہ دیتے تھے۔ آتش کدہ کی دیکھ بھال انہی کے متعلق کر رکھی تھی۔ چونکہ مذہبی جذبہ ان میں ابتدا سے تھا، اس لیے جب تک آتش پرست رہے، اس وقت تک آتش پرستی میں سخت غلو رہا اور نہایت سخت مجاہدات کیے۔ شب و زور آنکھ کی نگرانی میں مشغول رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کا شمار ان پجاریوں میں ہو گیا تھا کہ جو کسی وقت آنکھ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ان کے والد کا ذریعہ معاش زمین تھی، اس لیے زراعت کی نگرانی وہ بذات خود کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مشغولیت کی وجہ سے کھیت کھود نہ سکے۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے سلمان کو بھیج دیا۔ ان کو راستے میں ایک گرجا ملا۔ اس وقت اس میں عبادت ہو رہی تھی۔ نماز کی آواز سن کر دیکھنے کے لیے گرجے میں چلے گئے۔ نماز کے نظارے ان کے دل پر خاص اثر ہوا اور مزید حالات کی جستجو ہوئی، اور عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بھایا کہ بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ کھیتیوں کا خیال چھوڑ کر اسی میں محو ہو گئے۔ عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے پوچھا کہ اس مذہب کا سچ چشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ پتہ پوچھ کر گھر واپس آئے۔ باپ نے پوچھا اب تک کہاں رہے؟ جواب دیا کچھ لوگوں کے گرجے میں عبادت کر رہے تھے۔ مجھ کو ان کا طریقہ ایسا بھلا معلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ باپ نے کہا وہ مذہب تمہارے مذہب کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ جواب دیا بخدا وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں برتر ہے۔ اس جواب سے ان کے باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ خیال تبدیل مذہب کی صورت میں نہ ظاہر ہو، اس لیے بیڑیاں پہنا کر مقید کر دیا۔ پھر ان کے دل میں تلاش حق کی تڑپ تھی، اس لیے عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب ملک شام کے تاجر آئیں تو مجھ کو اطلاع دینا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو خبر کر دی۔ انہوں نے کہا جب واپس ہوں تو مجھ کو بتا دینا۔ چنانچہ جب کاروان تجارت لوٹنے لگا تو ان کو خبر کی گئی۔ یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سب سے بڑا مذہبی شخص کون ہے؟ لوگوں نے بشپ پادری کا پتہ دیا۔ اس سے جا کر کہا مجھ کو تمہارا مذہب بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کروں اور مجھ کو اس مذہب میں داخل کر لو۔ چنانچہ مجوسیت کے آتش کدہ سے نکل کر آسمانی بادشاہت کی پناہ میں آ گئے، مگر یہ پادری بڑا عبد اعمال بد اور بد اخلاق تھا۔ لوگوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کرتا، جب وہ دیتے تو اس کو فقراء و مساکین میں تقسیم کرنے کے بجائے خود لے لیتا۔ اس طریقے سے اس کے پاس سونے اور چاندی کے 7 مٹکے جمع ہو گئے۔ حضرت سلمان اس کی حرص کو دیکھ کر بیچ و تاب کھاتے تھے، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ اتفاق سے وہ مر گیا۔ عیسائی شان و شوقت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے اس کا سارا اعمال نامہ ان لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے ان کو لے جا کر اس خزانے کے پاس کھڑا کر دیا۔ تلاشی لی گئی تو واقعی 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآمد ہوئے۔ عیسائیوں نے اس کی سزا میں لاش دفن کرنے کے بجائے سلیب پر لٹکا کر سنسار کر دیا۔ اس کی جگہ دوسرا پادری مقرر ہوا۔ یہ بڑا عابد و زاہد اور تارک الدنیا تھا۔ شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتا، اس لیے حضرت سلمان اس سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے، اور آخر تک اس کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ جب اس کو موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا
میں آپ کے پاس عرصے تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا، اب آپ کا وقت آخر ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھ کو کیا ہدایت ہوتی ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی ایسا عیسائی نہیں ہے جو مذہب عیسوی کا سچا پیرو ہو۔ سچے لوگ مر کھپ گئے اور موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بہت کچھ بدل دیا ہے اور بہتر اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیے ہیں۔ ہاں، موصل میں فلاں شخص دین حق کا سچا پیرو ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرو۔ چنانچہ اس پادری کی موت کے بعد حق کی جستجو میں وہ موصل پہنچے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ فلاں پادری نے مجھ کو ہدایت کی تھی کہ آپ کے ہاں ابھی تک حق کا سب چشمہ ابلتا ہے اور میں آپ سے مل کر تشریف بچاؤں گا۔ اس نے ان کو ٹھہرا لیا۔ پہلے پادری کے بیان کے مطابق یہ پادری در حقیقت بڑا متقی اور پاک باز تھا، اس لیے حضرت سلمان نے آئندہ کے متعلق اس سے بھی وصیت کی خواہش کی۔ اس نے نصیحتیں میں ایک شخص کا پتہ دیا۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد وہ نصیبین پہنچے اور پادری سے مل کر دوسرے پادری کی وصیت بتائی۔ یہ پادری بھی پہلے دونوں پادریوں کی طرح بڑا عابد و زاہد تھا۔ حضرت سلمان یہاں مقیم ہو کر اس سے روحانی تسکین حاصل کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دن ان کی صحبت سے فائدہ اٹھایا تھا کہ اس کا وقت بھی آ پہنچا۔ حضرت سلمان نے گزشتہ پادریوں کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ اس نے اموریہ میں گوہر مقصود کا پتہ بتایا۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد انہوں نے اموریہ کا سفر کیا اور وہاں کے پادری سے مل کر پیام سنایا۔ اس کے پاس مقیم ہو گئے، کچھ بکریاں خرید دیں، ان سے مادی غذا حاصل کرتے تھے اور صبر و شکر کے ساتھ روحانی غذا پادری سے حاصل کرنے لگے۔ جب اس کا پیمانہ حیات بھی لبریز ہو گیا تو حضرت سلمان نے اس کو اپنی پوری سرگشت سنائی دی کہ اتنے مراتب طے کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا، آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کو آمادہ ہیں، اس لیے میرا کل سامان کرتے جائیے۔ اس نے کہا بیٹا میں تمہارے لیے کیا سامان کروں؟ آج دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں ہے جس سے ملنے کا تم کو مشورہ دوں، البتہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقہ اپنے لیے حرام سمجھے گا، اس لیے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ اس پادری کے مرنے کے بعد حضرت سلمان عرصے تک اموریہ میں رہے۔ کچھ دنوں کے بعد بنو کلب کے تاجر ادھر سے گزرے۔ حضرت سلمان نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھ کو عرب پہنچا دو تو میں اپنی گائیں اور بکریاں تمہاری نظر کر دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے، لیکن ان عربوں نے وادی القریٰ میں پہنچ کر دھوکہ دیا اور ان کو ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر ڈالا۔ مگر یہاں کھجور کے درخت نظر آئے جس سے تو آس بندھی کہ شاید یہی وہ منزل مقصود ہو جس کا پادری نے پتہ دیا تھا۔ تھوڑے دن ہی قیام کیا تھا کہ یہ امید بھی منقطع ہو گئی۔ آقا کا چچا زاد بھائی مدینے سے ملنے آیا، اس نے حضرت سلمان کو اس کے ہاتھ بھیج دیا اور ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے چلا اور سلمان غلامی در غلامی سہتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ در حقیقت اس غلامی پر جو کسی کی آستان ناز تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ جو محبوب کی منزل قریب ہوتی جاتی تھی کشش بڑھتی چلی جاتی تھی اور آثار و علامات بتاتے تھے کہ شاید مقصود کی جلوہ گاہ یہی ہے۔ اب ان کو پورا یقین ہو گیا اور دیدار جمال کی آرزو میں یہاں دن کاٹنے لگے۔ اس وقت آفتاب رسالت مکے پر تو افغن ہو گئے چکا تھا، لیکن جو رستم کے بادلوں میں چھپا تھا سلمان کو آقا کی خدمت سے اتنا موقع نہ ملتا تھا کہ خود اس کا پتہ لگاتے۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ یوم مسعود بھی آ گیا کہ مکے کا آفتاب عالم تاب مدینے کے افق پر طلوع ہوا۔ حرمان نصیب سلمان کی شب ہجر تمام ہوئی اور صبح امید کا اجالا پھیلا، یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔
سلمان کھجور کے درخت پر چڑھے کچھ درست کر رہے تھے۔ آقا نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو چچزاد بھائی نے آ کر کہا، خدا بنیا قبیلہ کو غارت کر دے، سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس جمع ہے جو مکے سے آیا ہے، یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ سلمان کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ یا رائے ضبط نہ رہا، صبر کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی اور قریب تھا کہ کھجور کے درخت پر سے فرش زمین پر آ جائیں۔ اسی مدہوشی میں جلد از جلد درخت سے نیچے اترے اور بدحواسی میں بے تحاشا پوچھنے لگے، تم کیا کہتے ہو؟ آقا نے اس سوال پر گھونسا مار کر ڈانٹا کہ تم کو اس سے کیا غرض، تم اپنا کام کرو۔ اس وقت سلمان خاموش ہو گئے، لیکن اب صبر کسے تھا؟ کھانے کی چیزیں پاس تھیں، ان کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے برگزیدہ بندہ ہیں اور کچھ غریب الدیا اور اہل حاجت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس چیزیں صدقے کے لیے رکھی تھی، آپ لوگوں سے زیادہ اس کا کون مستحق ہو سکتا ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا مگر خود نوش نہ فرمایا۔ اس طریقے سے سلمان کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہو گیا، وہ صدقہ نہیں قبول کرتا۔ دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ نے صدقے کی چیزیں نہیں نوش فرمائی تھی، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا، خود بھی نوش فرمایا اور دوسروں کو بھی دیا۔ تیسری بار جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں تشریف فرما تھے۔ وہاں آپ اپنے کسی صحابی کی تدفین میں شریک تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کے جسم پر چادریں تھیں۔ انہوں نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آ گئے کہ شاید وہ خاتم نبوت دیکھ سکیں اور جس کو اموریہ میں ان کے مرشد نے بتایا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پشت مبارک کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصد سمجھ گئے اور پشت پر سے چادر سرکا دی۔ اس طریقے سے دوسری نشانی یعنی مہر نبوت کی بھی زیارت کر لی اور با چشم پرنم آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بوسہ دینے کو جھکے اور اسی بے ساختہ چومنے لگے اور اسی وقت ان کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سامنے آؤ سلمان۔ سلمان نے سامنے آ کر ساری سرگشتیں سنائی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلچسپ داستان اتنی پسند آئی کہ اپنے تمام اصحاب کو سنوائی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مرحلوں کے بعد دین حق سے ہم آغوش ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔